صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور خلافت کے بعد جو سب سے بڑا معرکہ اور مرحلہ پیش آیا وہ منکرین زکوٰۃ اور منکرین ختم نبوت کا تھا۔ آپ نے اس موقع پر دونوں کے خلاف جہاد کیا۔ انکار زکوٰۃ کا تعلق کچھ عمل سے ہے، زیادہ عقیدے سے، اور ختم نبوت کا تعلق ٹوٹل عقیدے کے ساتھ۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر جو ذمہ داری سر انجام دی، اس کا مقام یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم الردہ میں وہ کارنامہ سر انجام دیا جو اللہ کے نبی دیا کرتے ہیں۔ ایک امت کو سنبھالا نا، امت کو سنبھالا، ان کے عقیدے کا تحفظ کیا، اور اس عقیدے کے منکرین، ختم نبوت کے منکرین کا قلقمہ کیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور ابھی جو حالات تھے وہ بھی اتنے کو سازگار نہیں تھے، مسلمانوں کی قوت بھی اس وقت مضطرب تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی وجہ سے، لیکن آپ نے اس وقت یہ جو کارروائیاں کیں اور یہ جو لشکر روانہ کیے، اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر مدینہ منورہ پہ دشمن حملہ کر کے ہمیں ہلاک بھی کر دے تب بھی ہم اس سے باز نہیں آئیں گے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کیا تھا؟ یہ احساس ذمہ داری تھی کہ خلیفہ وقت، خلیفہ مسلمین جب وہ اسلام کا خلیفہ ہے تو اسلام کا تحفظ اور اسلام کی بقا اس کی پہلی ذمہ داری۔ اسلام کا تحفظ اور اسلام کی بقا اس کی پہلی ذمہ داری۔ اس ذمہ داری کو چھوڑ کے اگر وہ خوشحالی پھیلاتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے تو وہ اپنی پہلی ذمہ داری سے غفلت کا مرتکب قرار پاتا۔ تو حسب مرتبہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ عقیدے کا تحفظ کیا جائے۔